بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا دوسرا روز سورہ بقرہ کی 177 آیت سے لے کر آخر تک اور سورہ آل عمران کی پہلی 20 آیات مبارکہ آج کے ہمارے خلاصہ مضامین قرآن کا حصہ ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری عبادات، معاملات اور ہمارے اعمال و افعال کی شرعی حیثیت کو بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آج کی جو ہماری آیات ہیں اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک روڈ میپ کو تیار فرما دیا اور ہمارے لیے اصل چیز کو بیان کر دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم مشرق کی طرف منہ کر لیں یا مغرب کی طرف منہ کر لیں، یعنی اگر ہم نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے تو وہ زیادہ افضل اور اعلیٰ تھا، یا مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد چہرہ مشرق و مغرب کی طرف کروانا نہیں ہے، مقصد اصل میں اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے اس طرف منہ کرو تو ہم اس طرف حاضر ہیں، اللہ حکم فرماتا مغرب کی طرف منہ کرو تو ہم مغرب کی طرف حاضر ہیں۔ تو مقصد اللہ پر ایمان لانا اور جس چیز پر اللہ ایمان لانے کا حکم دے اس پر ایمان لانا۔ یہ آیات مبارکہ ہماری توجہ اس بات کی طرف مبذول کراتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی بندگی کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، اللہ کی مخلوق کی سہولت اور اللہ کی مخلوق کی پریشانی کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ فقراء، مساکین اور معاشرے کے نادار افراد، ان کو معاشرے کا ایک اہم فرد بنانے کے لیے اور ایک متحرک فرد بنانے کے لیے ہمیں اپنی کوششیں برقرار رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بہت قیمتی بنایا ہے، اس لیے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کا قتل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا ہے ان آیات مبارکہ۔ پھر یہ آیات مبارکہ رمضان المبارک کی فضیلت کا بھی ہمارے سامنے ذکر کرتی ہیں۔ شہر رمضان، وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اور روزوں کے فرض کرنے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ تو فرمایا کہ اس مقصد کے لیے ہمیں روزے رکھنے ہیں کہ ہمیں تقوی حاصل ہو سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم اس سے رک سکیں، اور اللہ نے جس کا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ہمیں یہی بتایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، محبوب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیں میں قریب ہوں، جو مجھ سے دعا کرو گے، جو مجھ سے مانگو گے، جو التجا کرو گے، میں تمہاری التجا کو قبول کروں گا اور تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا۔ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور حج کے مخصوص مہینے مقرر فرمائے گئے، اور یہاں پر بھی حج کے فرض کیے جانے کا مقصد بیان کیا کہ اصل میں کیا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بندگی۔ جو لوگ حج کے موقع پر اکٹھے ہو کر اپنے آباء و اجداد کی فضیلت کا ذکر کرتے اور اپنے قبائل کی فضیلت کا ذکر کرتے اور اپنے بڑے ہونے کو بیان کرتے، ان کو بتایا گیا کہ اس سے کہیں بڑھ کر تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور باہمی تفاخر اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ بعض اوقات انسانی زندگی کے اندر ایسے مراحل آتے ہیں کہ وہ انسان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں، انسان کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو، لیکن فرمایا اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارو اور کوشش کرو کہ تم اس سے نکل سکو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی، لیکن اس میں انسان کے لیے خیر ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ چیز پسند ہوتی ہے لیکن وہ اس میں خیر نہیں ہوتی۔ خیر کا مرکز اور خیر کا منبع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ادھر سے ہی خیر ہم تک پہنچتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہمارے خانگی امور سے متعلقہ بہت سارے احکام کو بیان کیا گیا۔
مثلا خواتین کے مسائل کا ذکر کیا گیا، انہیں طہارت اور پاکیزگی کی تلقین کی گئی، اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ یہ جو ایام مخصوصہ ہیں تم نے اپنی ازواج سے ان ایام میں دور رہنا ہے، یعنی حقوق زوجیت ادا نہیں کرتے۔ طلاق سے متعلقہ یہاں ذکر کیا گیا کہ طلاق 3 تک ہے، اور اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دیں پھر اس کے بعد دوبارہ بیوی کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا۔ عدت کا بھی یہاں ذکر کیا گیا، وہ خاتون جس کو طلاق ہو گئی ہے اس کی عدت 3 حیض ہے، اور وہ اپنی عدت اس کے مطابق گزارے گی۔ خلا کا بھی ان آیت مبارکہ میں ذکر ہوا کہ اگر مرد عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا اور بساتا بھی نہیں ہے، اور عورت جو ہے وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے خلا کا رستہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ رداعت کے احکام کو بھی ان آیات مبارکہ میں بیان کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ ہمارے گھریلو مسائل کا ذکر کیا گیا۔ خاتون، شادی شدہ خاتون کا اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، اس کا بھی ان آیات مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ بارے دیگر بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات اور نعمتوں کو یاد کروایا۔ یہاں پر طالوت اور جالوت کا بھی ذکر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، ان سے تھوڑا سا قبل جو مشکلات تھیں ان کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات بنی اسرائیل پر فرمائے تھے ان میں ایک تابوت تھا جس میں انبیاء کرام کے تبرکات اور دیگر چیزیں تھیں، جس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گزارشات کرتے اور اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان تبرکات کی برکت سے دعائیں قبول کرتا۔ لیکن جب ان کے اندر تفریقہ پیدا ہوا اور اختلافات پیدا ہوئے تو وہ سب کچھ ختم ہو گئے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم کیا، فضل کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے کہ جن کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور ان کے ہاتھ سے دوبارہ جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوئی۔ تیسرے پارے کا آغاز انبیاء کرام کی فضیلت کا ذکر ہے کہ یہ مرتبے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ آغاز میں، تیسرے پارے کے آغاز میں وہ خوبصورت آیت ذکر ہے جو بڑی فضیلت والی ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اس کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بارے دیگر یہاں ذکر کیا گیا، اور جو نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو گزارشات کی تھی کہ تم مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، اس کا عملی مظاہرہ ہوا کہ پرندوں کو لیا گیا اور ان کا قیمہ بنا کر رکھ دیا گیا، اور اللہ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم نے ان کو بلایا تو وہ زندہ ہو کے آ گئے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 سال تک یہاں پر سوئے جانے کا ذکر ہے کہ دوبارہ ان کو کیسے زندہ کیا گیا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی سواری کا جو گدھا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری کا جو گدھا تھا، اس کو اللہ نے حضرت داؤد کے سامنے زندہ کر کے بتایا کہ اس طرح ہم زندگی عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے ان کو یہ تلقین بھی کی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں۔ یہاں پر 1 روپیہ خرچ کرنے والے کو 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر کی نوید سنائی جا رہی ہے، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس دانے سے ایک پودا نکلا، اور اس پودے پر 7 خوشے لگے، اور ہر خوشے میں 100 دانہ، یعنی ایک دانے کے بدلے 700 دانہ، بلکہ فرمایا کہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے، اور وہ انسان کے خلوص نیت کو دیکھ کر اور انسان کی کیفیات کو دیکھ کر اللہ اور بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سود کی حرمت کا یہاں پر تفصیل سے ذکر کیا گیا، اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ خرید و فروخت اور سود کو آپس میں ملاتے ہیں یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بالکل فرق رکھا ہے، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، اور خرید و فروخت کی صورت میں جو منافع ہوا اس کو اللہ نے جائز قرار دیا، اور دوسری طرف جو سود کی ممانت ہے اس کو ذکر کیا گیا، اور سود کے حرام ہونے کو ذکر کیا گیا۔ فرمایا سود کو اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور
خرید و فروخت کو اللہ نے حلال فرمایا، اس لیے اس کو مکس نہ کیا جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ کان کو ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑیں ایک ہی بات ہے۔ نہیں بھائی، ایک بات نہیں ہے۔ اگر آپ خرید و فروخت کے ساتھ منافع حاصل کریں گے تو وہ جائز ہے، اور اگر کسی کو پیسے دے کر اس سے سود لیں گے تو وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن میں سود کھانے والے کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ وہ خبردار ہو جائے، گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ خرید و فروخت کے بعد ہمارا کچھ لوگوں کے ساتھ لین دین اور ادھار کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ کیسے ہوں گے۔ یہ سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، ہمیں اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ ہم جب پیسے کا لین دین کرتے ہیں یا کوئی اور چیز دی جس کو ادھار پر ہم معاملات کرتے ہیں، اس کا حکم دیا گیا کہ اس کو لکھ لیا جائے، اور بس پر وہاں پر گواہ بھی بنا لیے جائیں، اور تحریر اچھی طرح کر لی جائے، اور پھر اس کو ٹیلی کر لیا جائے، پھر دونوں کو دکھا لیا جائے اور سائن دستخط کروا لیے جائیں، تاکہ کوئی بات جو ہے وہ کل پریشان کن نہ ہو۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور اس میں ہم اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اللہ سے وعدہ جو ہے اس کو ہم رینیو کرتے ہیں، اور ہم اپنی بندگی اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے اطاعت اور فرما برداری کی گزارش کرتے ہیں کہ ہم یا اللہ تیرے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دعائیں سکھاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں وہ دعاؤں پر مشتمل آیات ہیں، ہمیں ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے۔ اس میں اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ میرے حضور مانگو اور مجھ سے کہو کہ اللہ ہمارے جو غلطیاں اور گناہ ہیں اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ہمارے لیے رحم فرمانا، کرم فرمانا۔ اور جس طرح پہلی امتوں پر بوجھ آیا، پہلی امتوں پر سخت احکام آئے، پہلی امتوں کے لیے مشکلات آئیں، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں ان مشکلات سے محفوظ فرمانا، ہماری بخشش فرمانا، ہم پر رحم فرمانا، ہم پر کرم اور فضل فرمانا۔ یہ آخری دعائیں گویا اللہ نے ہمیں سکھائیں، اور اس کا مطلب یہی ہے اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے یہ دعائیں مانگی جائیں، تو ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور یہ دعائیں اللہ کے حضور پیش کیا کریں۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں ان کو نور فرمایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ وہ نور ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر عطا فرمائی گئی، اس لیے ہمیں اس کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ سورہ آل عمران، اس کی 20 ابتدائی سورہ مبارکہ جو آج تلاوت کی جائیں گی، یہ سورہ آل عمران بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا پاک کلام ہے، اور اس پاک قرآن کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات بھی ہیں، لیکن اصل میں جو آیات مبارکہ وہ محکم آیات ہیں، جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہمارے ایمانیات کے ساتھ ہے، ہماری عبادات کے ساتھ ہے، ہمارے معاملات کے ساتھ ہے۔ سو ہمیں ان آیات کو فوکس کرنا چاہیے، اور آیات متشابہات میں بحث و تمہیز نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں اپنے وقت کھپانے سے گریز کرنا چاہیے۔ بس ہمیں یہ کہنا ہے کہ یا اللہ جو یہ تیری آیات ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آیات متشابہات کون سی ہوتی ہیں؟ وہ آیات جن کا معنی اور مفہوم ہم اپنے طور پر واضح نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ کے ابتدا میں الف لام میم، اسی طرح الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یہ بھی انہی آیات میں شامل ہیں۔ اور جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی عضو کا ذکر ہے، جس آیت مبارکہ میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، وہ ساری آیات مبارکہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جس کا معنی اور مفہوم اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آیات متشابہات کے معنی میں ہم یہ کہیں گے اللہ اور اس کے رسول اس کا معنی اور مفہوم اچھی طرح جانتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی ہمیں یہاں پر حکم دیا گیا، اور اہل ایمان اور اہل علم کے بارے میں بتایا گیا کہ اہل علم وہی ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر یقین کرتے ہیں۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، زندگی کی یہ جو بہاریں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، دیکھنے کو ظاہری طور پر ہمیں چیزیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، ہمیں مکانات بڑے خوبصورت لگتے ہیں، ہمیں سواری بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
ہمیں اپنی اولاد، اپنے گھر بار، یہ سارے اچھے لگتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، بالکل ان سے استفادہ کیجئے، ان سے اپنی زندگی کو بہتر کیجئے، لیکن اللہ کی نعمتیں سمجھتے ہوئے، اللہ کے انعامات سمجھتے ہوئے، کسی بھی زندگی کے مرحلے میں ہم ایسی جگہ پر نہ آئیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ میری اپنی محنت ہے، یہ میرا اپنا ٹیلنٹ ہے، یہ میری اپنی علم کی کوشش ہے جس کی وجہ سے میرے پاس یہ نعمتیں ہیں۔ نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کے کرم سے ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ہمیں یہ انعامات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام پر کار بند رہیں، اور یہی وہ دین ہے جس کی تلقین اور جس کی تربیت انبیاء کرام آج تک دیتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اگلی نماز تراویح کے خلاصہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، یاد رکھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔